بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم مجاز مرسل کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے علم بیان کی اقسام میں تشبیہ اور استعارہ ان دونوں کو بیان کیا ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم مجاز مرسل کی تعریف، اس کی اقسام میں نثری اور اشعار سے مثالیں دے کر آسانی سے مجاز مرسل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تعریف دیکھتے ہیں، مجاز مرسل کی تعریف کیا ہے۔ تو علم بیان کی ایک اہم قسم ہے یہ کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کے اوپر تشبیہ اور استعارہ کے لیکچرز میں بات ہو چکی ہے کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، استعارہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں حقیقت اور مجاز میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں اس چیز کا فرق ہے کہ اس میں حقیقت اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا بلکہ کوئی اور ہی تعلق پایا جاتا ہے۔ ہم اسے آہستہ آہستہ اقسام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تشبیہ کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ اور کون سے تعلق ہیں جو مجاز مرسل میں پائے جاتے ہیں۔ تو مجاز مرسل کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تمام ماہرین بلاغت اس بات پر متفق ہیں کہ مجاز مرسل کی کل 24 اقسام ہیں، جن میں سے چند اہم بیان کی جاتی ہیں۔ تو مجاز مرسل میں 24 اقسام ہیں اور ان میں سے چند اہم اقسام میں ہم کچھ نثری مثالیں دیکھیں گے اور پھر اشعار سے مثالیں دیکھیں گے تاکہ مجاز مرسل ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے نثری مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب اقسام کا بیان بھی ہے اور ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہاں پر جو لکھی ہے وہ ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ کل شریف پڑھیں تو اس سے مراد ان چاروں صورتوں کی تلاوت ہے جن کے آغاز میں لفظ کل آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ 4 صورتوں کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون۔ یہ 4 صورتیں ہیں جن کے شروع میں کل آتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ کل شریف پڑھ لیں تو یہ جز ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوگا؟ کل ہوگا، یعنی 4 کی 4 صورتیں پڑھنی ہیں۔ جز کہہ کر یہاں پر کل مراد لیا گیا ہے۔ کل کہہ کر یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ 4 صورتیں ہیں جو اس کا جز نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری صورتیں ہیں۔ کل بول کر جز مراد لینا دوسری قسم ہے، کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی اب کل ہے اور اس کے جو بازو ہوگے یا ٹانگ ہوگے وہ اس کے جز ہیں۔ تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کرسی ٹوٹ گئی، تو پوری کی پوری کرسی نہیں ٹوٹتی بلکہ اس کا کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کل کرسی کہہ کر اس کا جز یعنی کوئی بازو یا ٹانگ مراد لی ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا تیسری قسم میں ظرف اور مظروف کا ذکر ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں اور مظروف کسے کہتے ہیں؟ ظرف برتن کو کہتے ہیں اور مظروف جو برتن کے اندر چیز موجود ہوتی ہے اسے مظروف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ بوتل پیجئے، تو بوتل یہاں پر کیا ہے؟ وہ ظرف ہے اور یہاں سے مراد مظروف ہے۔ تو بوتل تو کوئی نہیں پیتا بلکہ اس کے اندر موجود شربت پیتا ہے، تو یہاں پر ظرف بول کر یعنی بوتل بول کر مظروف یعنی شربت مراد لیا گیا ہے۔ یا یہ کہا جائے اس نے محفل میں کئی جام چڑھائے، تو جام یہاں پر ظرف ہے، تو اس سے مراد اندر موجود اس کی وہ شربت ہوگی۔ چوتھی قسم ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ تو یہاں پر وہ جو شربت ہے برتن کے اندر ہو کوئی، وہ بول کر اور مراد ظرف یعنی برتن لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے
دودھ آگ پر رکھ دیجئے، تو دودھ آگ پر کوئی نہیں رکھتا، مظروف دودھ ہے، جبکہ ظرف اس کا برتن رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر دودھ یعنی ظرف مظروف بول کر مراد ظرف اس کا برتن ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہے پانچویں قسم میں سبب کہہ کر مسبب یا نتیجہ مراد لیا جاتا ہے، تو سبب اور مسبب کو سمجھ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ سبب ہے اور اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ بارش ہے، وہ مسبب ہے، تو بادل سبب ہوتا ہے اور مسبب اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ بادل 1 گھنٹہ برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے، تو یہاں پر بادل سبب ہے، جبکہ مراد یہاں پر بادل برسنے سے مراد یہاں پر بارش اس کا مسبب ہے، یعنی بارش 1 گھنٹے برستی رہی ہے، تو یہاں بادل برسنے سے مراد بارش کا برسنا مراد ہے۔ نمبر 6 پر مسبب یا نتیجہ بول کر سبب مراد لینا، تو یہاں پر نتیجہ پہلے بولا جاتا ہے لیکن اس سے مراد سبب ہے، جیسے کوئی یہ کہے کہ اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا ہے، تو علم جو ہے وہ مسبب ہے، جبکہ سبب جو ہیں وہ کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں سے علم آتا ہے، تو علم تو نہیں بکھرا پڑا لیکن کتابیں بکھری پڑی ہیں، تو اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا ہے، یہاں پر علم مسبب بول کر سبب یعنی کتابیں مراد لی گئی ہیں۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، 7ویں نمبر پر یہ بتایا گیا ہے کہ مجاز مرسل کی جو ایک قسم ہے اس میں ماضی بولا جاتا ہے، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، اور مراد موجودہ زمانہ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر صاحب گھر پر ہی رہتے ہیں، تو اب ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، وہ ماضی میں پروفیسر تھے، اب تم پروفیسر نہیں ہیں، لیکن ہم ماضی بولتے ہیں اور مراد موجودہ دور لیتے ہیں، یعنی یہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر صاحب پروفیسر بول کر یہاں پر ماضی کا زمانہ مراد لیا گیا اور موجودہ حال ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 8 مستقبل بول کر حال مراد لینا، یعنی آئندہ زمانہ بولتے ہیں ہم اور موجودہ زمانہ مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک کوئی ڈاکٹر ہے، وہ بن رہا ہے کوئی طالب علم، تو ہم اسے پہلے ہی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، تو وہ مستقبل میں آئندہ آنے والے زمانے میں ڈاکٹر ہوگا، موجودہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے، تو ہم مستقبل جو ہے وہ بولتے ہیں آئندہ آنے والا زمانہ، اور موجودہ زمانہ ہم مراد لے لیتے ہیں۔ مثال دوران تعلیم میں طب یعنی ڈاکٹر کے طالب علموں کو ڈاکٹر کہنا، اگرچہ وہ اس وقت ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے، لیکن ان کی مستقبل کی حالت بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ نمبر 9 مضاف الیہ بول کر مضاف مراد لینا، مضاف الیہ اور مضاف آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی کے اجزاء ہیں۔ مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور مضاف وہ نسبت ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو نسبت والی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید کا گھر، تو زید کے گھر میں زید مضاف الیہ ہے اور کا حرف اضافت ہوتا ہے اور گھر مضاف ہے، یعنی کہ گھر کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے زید مضاف الیہ ہے، اور وہ نسبت والی چیز جو ہے وہ گھر وہ مضاف ہے۔ تو یہاں پر اس قسم میں مجاز مرسل کی مضاف الیہ بول کر مراد مضاف لیا جاتا ہے۔ مثلا آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، تو یہاں پر مضاف الیہ زمانہ بولا ہے، جبکہ مراد اس سے مضاف اہل زمانہ ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ یعنی ہم نے زمانے کی طرف نسبت کر دی ہے، لیکن اس سے مراد مضاف وہ لوگ ہیں جو زمانے کے اندر موجود ہیں، تو مضاف الیہ بول کر یہاں پر مراد مضاف ہے۔ نمبر 10 پہ مضاف الیہ حذف کر کے مضاف کا ذکر کرنا، یعنی جملہ بد کردار انسانوں سے سگے اصحاب بہتر ہیں، تو یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا اور مضاف ذکر کر دیا گیا۔ کیسے؟ سگے اصحاب یہ مضاف ہے، جبکہ سگے اصحاب کاف، ٹھیک ہے، سگے اصحاب کاف یعنی اصحاب کاف کے جو ہے وہ دوست، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس کے جو دوست اصحاب کاف کے دوست ہیں وہ بہتر ہیں، تو یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر سگے اصحاب یعنی مضاف الیہ جو ہے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، وہ کیا ہے؟ سگے اصحاب کاف، کاف مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر سگ جو ہے وہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، کاف آپ کو جملے میں نظم نہیں آ رہا، تو یہاں پر مضاف الیہ حذف کر کے صرف اور صرف مضاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، مثلا
ایک جملہ سمجھیں، قلم کا درجہ تلوار سے زیادہ ہے. تو قلم کیا ہے؟ وہ آلہ ہے، اور صاحب آلہ اہل قلم یعنی کہ جو قلم سے لکھتے ہیں وہ صاحب آلہ ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر قلم بول کر یعنی آلہ بول کر مراد یہاں پر اہل قلم لے رہے ہیں، اور تلوار بول کر آلہ بول کر مراد یہاں ہم اہل سیف یعنی تلوار والے مراد لے رہے ہیں. تو یہاں پر آلہ بول کر صاحب آلہ مراد لیا گیا ہے. نمبر 12، صاحب آلہ بول کر آلہ مراد لینا، یعنی ہم یہ کہیں کہ اس کا پہلا وار ہی مخالف کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا. تو یہاں پر صاحب آلہ بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا پہلا وار. تو یہاں پر صاحب آلہ بولا گیا، مراد آلہ ہے یعنی صاحب کی تلوار. تو تلوار یہاں نہیں بولی گئی، جبکہ وہ بندہ بولا گیا جو تلوار سے لڑ رہا ہے. تو صاحب آلہ ہم نے بول لیا، آلہ ہم نے حذف کر دیا. تو اس جملے میں صاحب آلہ بول کر آلہ مراد لیا جاتا ہے، یعنی یہاں صاحب تلوار بول کر آلہ یعنی تلوار مراد لی گئی ہے. نمبر 13، لفظ بول کر متضاد مراد لینا. یہ ایک مجاز مرسل کی آسان قسم ہے. مثال کے طور پر ہم کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے. تو یہ بھی مجاز مرسل ہے، یعنی اگرچہ وہ پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم پڑھائی بول کر اس کا متضاد معنی یعنی پڑھائی کا نہ ہونا مراد لے رہے ہیں. تو بعض کا لفظ بول کر ہم متضاد معنی مراد لے لیتے ہیں. تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک اہم قسم ہے. اس کے علاوہ بھی اقسام ہیں، لیکن یہ مشہور اقسام ہیں جن کو ہم نے نثری مثالوں سے سمجھا ہے. وہ 13 اقسام ہم نے ذکر کر دیا. ہم شعری مثالیں دیکھتے ہیں، اشعار کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اشعار کے اندر مثالیں ہیں جو مجاز مرسل جن میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلا جیسے ہم نے پڑھ لیا کل بول کر جز مراد لینا. تو مراد اس سے کل بولتے ہیں ہم، اور مراد کوئی جز ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی نثری مثالیں تو دیکھ لیں. جیسے ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں بازار سے سودا لاؤ. تو بازار تو کل ہے اور مراد اس سے جز اس کا کوئی دکان ہوتی ہے. تو بازار سے سودا لانا بازار کل ہے، اور ہم نے یہ بولا ہے، اور مراد اس سے دکان جز مراد لی ہے. اب ہم شعر کے اندر دیکھتے ہیں. پہلا شعر ہے، مجھ سے ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا تیرا، وہ تیرا دانتوں میں انگلی دبانا یاد ہے. تو اس شعر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے انگلی سے مراد پوری انگلی دبانا نہیں ہے، بلکہ انگلی کا ایک حصہ ایک پور ہے. یعنی ہم نے پوری انگلی بول کر مراد یہاں پر کیا لینی ہے؟ انگلی بول کر مراد جز اس کا ایک انگلی کا حصہ مراد لیا ہے. تو یہ شعر کے اندر شاعر نے یہاں پر کل بول کر مراد جز لیا ہے، انگلی بول کر مراد اس کا ایک حصہ لیا ہے. غالب کا مشہور شعر، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. اور بازار سے لے آئے، تو یہاں پر غالب نے بازار کہہ کر کل بول کر مراد یعنی بازار کی ایک دکان جز مراد لی ہے. نمبر 2، جز بول کر کل مراد لینا. تو اس صورت میں بھی ہم جز بولتے ہیں لیکن مراد ہمارا کل ہوتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو الحمد کہا جاتا ہے، تو اب کیا الحمد کہنے سے پوری سورہ فاتحہ ہوتے؟ نہیں، الحمد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، مراد پوری سورہ فاتحہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھیے، تو کلمے سے مراد کلمہ ایک جز ہے، جبکہ پورا کلمہ وہ کیا ہے؟ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پورے کا پورا کلمہ ہوتا ہے، یا پہلا کلمہ مراد لیا جاتا ہے. تو جز بول کر ہم مراد کیا ہوتے ہیں؟ ہم کل لے رہے ہیں. فیض احمد فیض کا ایک مشہور شعر ہے کہ رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. بام چھت کو کہتے ہیں. تو یہاں پر موسم گل کہا گیا ہے تو یہ جز ہے، جبکہ گل کا آنا اس کی نشاندہی ہے بہار کی طرف. تو یہاں پر موسم گل ایک جز بولا گیا ہے، یعنی ایک پھول کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھول کا موسم، لیکن اس سے مراد پورے کا پورا موسم کل مراد ہے، یعنی بہار مراد ہے. دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے کہ جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں. یعنی ایسی جگہ جہاں پر پہلے بلبل اور پھول ہوتے تھے، اب وہاں پر نہ پتا ہے نہ کوئی پر ہے. تو آپ دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ یہاں پر برگ بولا گیا ہے، اور برگ سے مراد جو ہیں وہ گل ہیں، یعنی کہ پورے کا پورا درخت یا اس کے پھول ہیں. تو یہاں پر جز بولا گیا ہے، اور آگے ایک اور جز بولا گیا پر. تو پر تو نہیں ہوتا، مراد پوری کی پوری بلبل ہے. تو
تو یہاں پر 2 جز بولے گئے ہیں، برگ اور پرگ۔ اس سے مراد پورے کا پورا جو کل ہے، یعنی کہ اس سے مراد پورے کا پورے درخت یا پھول اور بلبل ہیں۔ نمبر 3 پہ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ صورت سے مراد ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سبب پر ہوتا ہے، مگر اس سے مراد مسبب لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بادل خوب برسا، تو بادل تو نہیں، پانی برستا ہے، تو بادل جو ہے وہ سبب ہے، مسبب اس کا کیا ہے؟ وہ بارش یا پانی ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ گرمیوں میں اس مکان میں سورج آتا ہے، تو یہاں پر سورج جو ہے وہ سبب ہے، لیکن مراد ہم نے یہاں پر مسبب دھوپ لی ہے۔ شعر میں دیکھتے ہیں، تم کو بھی 8 پہر حرف و حکایت ان سے، بازو جانو انہیں چشم حمایت ان سے۔ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے۔ یہاں پر بازو یعنی یہاں پر سبب بول کر مسبب یعنی مدد کرنا، مددگار ہونا، وہ مراد لیا گئی ہے۔ تو یہاں پر بازو سبب ہے، جبکہ اس کا مسبب کیا ہوتا ہے؟ وہ مدد کرنا ہوتا ہے۔ تو بازو سے مراد مددگار ہے، بازو سبب ہے مددگاری کا۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اس صورتحال میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس میں سب مسبب بولا جاتا ہے لیکن مراد سبب ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ میم برستے وقت کہنا اناج برس رہا ہے۔ اب مسبب یہاں پر ہم نے بول دیے اناج، لیکن مراد سبب یعنی پانی ہے۔ جب پانی آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اناج برس رہا ہے، اناج تو نہیں برستا بلکہ پانی برستا ہے، تو مسبب بول دیے، سبب ہم مراد لے رہے ہیں۔ مشہور شعر ہے کہ اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ تو یہاں پہ اس شعر میں گھر کے اجالے سے مراد اولاد ہے۔ گھر کا اجالا مسبب ہے، لیکن سبب اس کا کیا ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے، اولاد سے ہی گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہوتا ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینا۔ گزشتہ زمانہ بول کر ہم موجودہ زمانہ مراد لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ نے نثر میں کہ کسی ریٹائر پرنسپل کے کرنل کو اب بھی پرنسپل یا کرنل کہہ کر پکارنا، وہ ماضی میں تھا، اور موجودہ ہم بلا لیں تو یہ ماضی بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ شعر میں دیکھتے ہیں، تو نے برپا کیے ہیں یہ افلاک، خاک کو تو نے دی یہ صورت پاک۔ تو یہاں پر خاک کو دی تو نے صورت پاک جو یہاں پر مصرع ہے، تو خاک مٹی ہے، مراد انسان ہے، اور مٹی کی حالت جو ہے وہ ماضی کی حالت تھی انسان کی، لیکن مراد موجودہ دور لیا گیا ہے۔ مستقبل بول کر حال مراد لینا۔ تو اس صورت میں ہم مستقبل بولتے ہیں، آئندہ آنے والا زمانہ بولتے ہیں، اور موجودہ زمانہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے نثر میں بیان کیا، میڈیکل کے طالب علم کو ہم ڈاکٹر کہہ کر پکارتے ہیں، تو وہ آئندہ آنے والے زمانے میں ڈاکٹر بنے گا، لیکن موجودہ ہم اس کو ڈاکٹر کہتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر مستقبل بول کر ہم حال مراد لیتے ہیں۔ انیس کا ایک مشہور شعر، بیزار ہیں سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ قول ہے حضرت فاطمہ صغرا کا، جو نہایت بیمار تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مردہ کہہ دیے، حالانکہ وہ اگر ان کی وفات ہوتی تو وہ آئندہ آنے والے زمانے میں ہوتی، تو پہلے آئندہ آنے والے زمانے میں انہوں نے پہلی بول دیا کہ مردے سے محبت کوئی نہیں کرو، حالانکہ وہ اس وقت زندہ تھی۔ تو انہوں نے مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بول کر مراد موجودہ دور لیا ہے۔ تو میں نے زیادہ اس کی مثالوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو اچھی طرح مجاز مرسل کی بات سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں تشبیہ استعارہ اور مجاز مرسل میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تشبیہ میں صرف مشابہت ہوتی ہے اور استعارہ میں ہو بہو وہ چیز مان لی جاتی ہے، جبکہ اس کا فرق تشبیہ اور استعارے کا ہم نے اچھی طرح استعارہ کے لیکچر میں پڑھ لیا، لیکن استعارہ اور مجاز مرسل کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ استعارہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ لیکن مجاز مرسل میں تشبیہ کے تعلق کے علاوہ اور تعلق پائے جاتے ہیں۔ ان تعلق میں سے ہم نے کافی تعلق کو دیکھ لیا اقسام کے اندر۔ اس کی مشہور 24 قسموں میں سے ہم نے مشہور کچھ اقسام دیکھی ہیں، تقریباً 11 ہم نے نثر میں دیکھی ہیں، اور 6 ہم نے جو ہیں وہ اشعار میں بیان کی ہیں، تاکہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے کہ تشبیہ کے علاوہ اور کون سا تعلق ہے۔ جیسے کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح ماضی بول کر حال مراد لیا جاتا ہے، اور مستقبل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کئی اقسام ہیں جن میں آپ نے دیکھ لیا کہ تشبیہ کے علاوہ اور تعلق پائے جاتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ امتحانی نقطۂ نظر سے آپ تعریف لکھ سکتے ہیں، اس کی اقسام کو صرف لکھ کر اگر نہ بیان کریں تو خاص خاص اقسام لکھ کر آگے آپ مثالوں میں 2 یا 3 اشعار کی مثالیں دے کر اس کی وضاحت بیان کر دیں۔ میں نے زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ امتحانی نقطۂ نظر سے 2 یا 3 اشعار کے ساتھ آپ آسانی سے مثالیں دے سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آئی کوئی بات تو آپ یہ نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔